اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ شیشے کو کتنا ہی توڑو، اس کے ہر ٹکڑے میں تصویر نظر آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ماضی کی جھلک مستقبل میں بھی نظر آتی ہے۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ اپنے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ آپ کو بھی ضرور دے گا۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں، کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا ہی کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ لا علمی میں ہم کتنے ہی ایسے کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں، صرف بہتری مانگو۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسکرائیے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل بھی رکھتا ہے۔ انسانی تعلقات میں فاصلہ رکھنا ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جان لیوا تصادم سے ضروری تحفظ دیتا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور تمہاری استاد فقط ایک کو درسگاہ بھیجنے کی ہو تو تم اپنی بیٹی کو بھیجنا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے، کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہیں جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔
ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے اعمال کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک راز رہنے دو۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھیرنے دے گا۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہمیں اپنے بارے میں ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔ موت ہو جائے تعلق کی تو مٹی ڈالیے، دیر تک گھر میں جنازہ نہیں رکھا کرتے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک لیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی، بلکہ زیادہ تر، آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لوگ جتنا بھی تنگ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ پیار کی برسات کرتے رہیں، اور لوگوں سے نیکی ایسے بے لوث ہو کر کریں جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ کن فیکون، اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے۔ اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا، وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے۔ اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جاؤ، زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے
جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر اس ظالم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی میں سے اللہ کی آواز آئی، اللہ نے پہلی بار کلام کیا اور یہاں پر آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔